ایک ہے کسی کی مدح بیان کرنا، ایک ہے کسی کی خوشامد کرنا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علماء نے اس کے اندر فرق لکھا ہے کہ خوشامد کس کو کہتے ہیں؟ کسی بڑے رتبے والے، کسی بڑے مقام دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے کوئی رتبے والا آدمی ہے، اس کی تعریف اس انداز کے اندر کرنا کہ اس بندے کا اپنا کوئی کام اس بندے سے نکلوانا مقصود ہو، اور اس کی تعریف کے اندر وہ بات کرنا جو اس میں موجود نہ ہو، اس کی وہ صفت بیان کرنا جو صفت اس میں سرے سے پائی نہیں جاتی ہے۔ اور اس سے مقصد اس کا کیا ہے کہ تاکہ میں اس بندے کے قریب ہو جاؤں اور اس بندے کے قریب ہو کر اپنا جو مقصد ہے وہ حاصل کر لوں، اس کو خوشامد کہتے ہیں۔ اور بعض اوقات کسی بندے کی خوشامد اس نیت سے کی جاتی ہے کہ اس کے قریب ہو کر کسی دوسرے کو نیچا دکھا دوں، اس کو خوشامد کہتے ہیں۔ اور مدح اور تعریف، کسی کی مدح بیان کرنا، یہ کیا مطلب ہے کہ کسی بندے کے اندر واقعی وہ خوبی پائی جاتی ہے اور یہ بندہ اس کی جو خوبی پائی جا رہی ہے اس خوبی ہی کے مطابق اس بندے کی مدح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، لیکن اس کے اپنے دل کے اندر کوئی غرض، نیت غلط چھپی ہوئی نہیں ہے کہ تاکہ اس کی تعریف کر کے مجھے فلانا فائدہ حاصل ہو جائے، اس کو مدح کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث کے اندر صحابہ کی مدح ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود کئی موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مدح فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دو صحابہ، ایک جو ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب دیکھا کہ غزوے کے اندر اور کفار کے ساتھ لڑائی کے اندر بڑا جو ہے بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر خود تعریف فرمائی، فرمایا کانا خیر فرساننا الیوم ابو قتادہ و خیر رجالتنا سلمہ، کہ آج ہمارے گھوڑ سواروں کے اندر سب سے بہادر شاہ سوار وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے پیادہ لڑنے والوں کے اندر سلمہ ابن اکوع، انہوں نے آج گویا کہ جو ہے بہادری کا بڑے اعلیٰ مظاہرہ کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کی صرف مدح بیان کرنا یہ ناجائز نہیں ہے، کسی کی تعریف کرنا یہ ناجائز نہیں ہے،